السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی اور جو اس پلیٹ فارم سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قاعدے کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اسٹوڈنٹس کی اور پوری دنیا کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی۔ تو کل تک ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کسرہ کے بارے میں، زیر کے بارے میں، وہ ورڈس جن کو زیر دی گئی ہے ان کے نیم کس طرح کے ہوں گے۔ تو کیپٹل ورڈس کے اوپر جو قرآن کے بڑے حروف ہوتے ہیں، جو مکمل حروف ہوتا ہے، وہ کس طرح کے تھے، اور ان پر اگر زیر ہوگی تو ان کے نیم کس طرح کے ہوں گے۔ ہم اپنے سابقہ سبق کے اندر زبر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور زبر کے ساتھ جو شارٹس ورڈز ہوتے ہیں، جو سٹارٹنگ میں شارٹس ورڈ لکھا ہوتا ہے، سینٹر میں لکھا ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور جو اینڈ پہ شارٹ ورڈ لکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے جو ہے شارٹس ورڈز جو زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ آئے ہوں گے، ان کے بارے میں آج ہم اپنے اس لیسن نمبر 4 کے اوپر بات کریں گے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ شارٹس ورڈز پر جب زبر ہوگی تو تب اس کا نیم کیا ہوگا، شارٹس ورڈز پر جب اس کی زیر آئے گی تو اس کا نیم کیا ہوگا۔ تو آج چلتے ہیں ہم اپنے نئے سبق کی طرف، جس میں شارٹس ورڈز پر زبر اور زیر کے بارے میں بات کی جائے گی، کیونکہ ہم شارٹس ورڈز جو زبر والے تھے ان کے نیم پڑھ چکے ہیں۔ آپ ان کو ذہن میں بٹھانا آپ تمام بچوں کی، اور جو اس پلیٹ فارم سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قاعدے کو سمجھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں اپنے ان شارٹس ورڈز کے نیم ذہن میں بٹھا لیں، تو آپ کبھی بھی قرآن میں غلطی نہیں کر سکیں گے۔ کیپٹل ورڈز پر جب زبر تھا اس کے نیم ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لیے تھے۔ مثال کے طور پہ جب نون تھا، نون پر زبر ہوگا تو اس پر اس کا نیم ہوگا نا۔ تو جب زیر آ جائے گی نون کی تو اس کا نیم ہوگا نون زیر نی۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ورڈ سیم ہیں، زبر کی وجہ سے اس کا نیم نا ہوگا، زیر کی وجہ سے اس کا نیم نی ہوگا۔ دیکھیں نون زبر نا، اگر زیر ہوگی تو اس کا نیم نون زیر نی ہو جائے گا، اور یہی زبر زیر پیش کے یہ وجہ سے ان کے نیم چینج ہو جاتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش جب آئیں گے ان کے بارے میں پھر بات کریں گے، لیکن فی الوقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے زبر کی وجہ سے اگر نون پر زبر ہو تو اس کا نیم نا ہوگا، اگر زیر ہوگی تو اس کا نیم نی ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یہ سب سے آسان بک ہے پوری دنیا میں، سب سے آسان کتاب ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انتہائی آسان ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نئے سبق کی طرف، جو لیسن نمبر 4 ہے، تختی نمبر 4 ہے۔ وہ ورڈز جن پر زیر دے گی ہے، ہم نے اس ورڈز کے بارے میں بات کی ہے۔ آج ہم شارٹس ورڈز جن پر زبر اور جن پر زیر ہے ان کے بارے میں بات کریں گے، ان کے نیم ذہن میں بٹھائیں گے۔ سین ہے، سین پر زبر ہے، اس کا نیم آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ہم اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس کا نیم ہے سا۔ اس کے ہجے ہیں سین زبر سا، مطلب سین ہو اس پر زبر ہو تو ان دونوں کا نام ہوگا سا۔ یہ آپ کو پتہ ہے۔ شارٹ ورڈ خواہ ہے، خواہ کی زیر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کیپٹل ورڈ خواہ زیر خی، تو یہاں پر بھی سیم خواہ زیر خی، خواہ کا شارٹ لکھا ہوا ہے، شارٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، سیرا لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا نیم میں فرق نہیں آئے گا۔ کیپٹل ورڈز آئیں یا شارٹ ورڈ آئے تو یاد رکھیں ان میں ان کے نیم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیپٹل ورڈز کو انہوں نے شارٹس ورڈ میں لکھا ہوا ہے، سمپل سی بات ہے۔ خواہ کمپلیٹ لکھا ہوا ہے، خواہ کا شارٹ لکھا ہوا ہے یا سیرا لکھا ہوا ہے۔ خواہ کا شارٹ جو ہوگا یا سیرا ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا، خواہ زیر خی۔ را ہے، را پر زبر ہے، سمپل اس کا نیم ہے را، را زبر را۔ اب ان کے نیم آپ نے یاد رکھنے، اس کا نام سا، اس کا نیم خی، اور اس کا نیم را۔ سمجھ لیں آپ کو قرآن میں سے بے شمار جو ہے وہ ورڈز آپ کو سمجھ آ گیا اگر آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عین کا سیرا ہے، عین پر زبر ہے آ، عین زبر آ۔ جیم ہے، جیم کی زہر ہے، جیم زیر جی۔ با کے اوپر زبر ہے، با کا نیم با زبر با۔ شاباش، ان ورڈز کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ قرآن کو سمجھ آ جائے گی۔ قرآن میں سے کافی حد تک آپ سمجھ لیں گے۔ اس کا نیم آ، اس کا نیم جی، اور اس کا نیم با۔ اگر ہم اس کو کمپلیٹ پڑھتے ہیں آ جی با، اب اس کو اور زیادہ ایک ساتھ کر کے پڑھیں گے
عجیبہ، ٹھیک ہے. حمزہ کی زیر ہے، آپ کو پتہ الف کی زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ زیر ای، اس کا نیم ای. را کا نیم سمپل را. میم کے اوپر زبر، میم زبر ما. ای را ما. آپ کو سپیڈ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو. جب آپ قرآن کو اچھی طرح سے ان ورڈز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو تب ہم سپیڈ سے بھی پڑھ لیں گے. حمزہ زبر آ، زیر تھی تو ای تھا، زبر ہو گیا تو آ ہو گیا. سیم شکل ہے، کوئی شکل میں فرق نہیں ہے، کوئی فیس میں فرق نہیں ہے. صرف زبر کی وجہ سے حمزہ زبر آ اور زیر کی وجہ سے حمزہ زیر ای. زال ہے، زال کی زیر ہے، زال زیر زی. نون ہے، نون پر زبر ہے، نون زبر نا. اس کا نیم آ. پورے قرآن میں جب بھی اس طرح کا ورڈ آئے گا، الف آئے گا، اس پر زبر ہوگا، اس کا نیم آ ہی ہوگا. یہ یاد رکھ لینا اپنا ہے. زال ہے، زال کی زیر جب بھی قرآن میں آئے گی اس کا نیم زی ہی ہوگا. نون ہے، نون پر زبر ہے، اس کا نیم ہے نا. آ زی نا. چلتے ہیں. کاف کا سرا ہے، کاف زیر کی. سینٹر میں با لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، با زیر با زبر با. اس کا نیم کی اور اس کا نیم با. آگے را، را زبر را. کی با را. آپ کے آسانی کے لیے آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اس ایک لائن کے اندر را دیکھ لیں کتنی دفعہ ہیں. یہ ایک را ہے اور یہ بھی را ہے اور یہ والا بھی را ہے. تینوں را ہے، مطلب ایک لائن کے اندر ایک را 3 دفعہ آ گیا. تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کے اندر بھی اسی طرح بار بار ایک ورڈز بار بار آ رہا ہوتا ہے. تو ایک ورڈز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو کئی سینکڑوں کے حساب سے آپ نے ان ورڈز کو ذہن میں بٹھا لیا. ہا زبر ہا. سینٹر میں میم ہے، میم زیر می. دال ہے، دال کے اوپر زبر ہے دا. دال زبر دا. ہا می دا. دیکھیں پھر دوبارہ سے را آ گیا. اس کا نیم وہی نیم ہے جو اس کا نیم ہے، اس کا نیم وہی ہے جو اس کا نیم ہے، اور سیم اس کا بھی نیم وہی ہے جو اس کا نیم ہے. مطلب ان 4 ورڈز کا سیم نیم ہے کیونکہ سیم ورڈ ہیں. را زبر را. آگے چلتے ہیں. ہا زیر ہی. اس کا نیم را، اس کا نیم ہی. میم زبر ما. را ہی ما. یہاں دیکھیں یہ بھی میم زبر ما ہے اور یہ والا بھی ورڈ میم زبر ما ہے. بس اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں تو سارا کا سارا قرآن آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا. آگے چلتے ہیں. قاف کا سرا لکھا ہوا ہے، 2 نقطے ہیں، نیچے سے گول ہے واؤ کی طرح. تو جب بھی اس طرح کا آئے تو 2 نقطے والا ہو تو قاف ہوگا. یاد رکھیں 2 نقطے اوپر جب بھی آتے ہیں یا تو وہ تا کے ہوتے ہیں یا تو وہ قاف کے ہوتے ہیں. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ پہچان میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تختی نمبر 2 کے اندر. تو آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر نیچے سے گول ہے، واؤ کی طرح ہے، تو اس کے اوپر جو تقریباً واؤ کی طرح ملتا جلتا ہوتا ہے اور اس کے اوپر 2 ڈاٹ ہوں تو وہ قاف ہوگا. ٹھیک ہے. قاف کی زیر ہے، قاف زیر قی. سینٹر میں با لکھا ہوا ہے، ایک ڈاٹ ہے. با زبر با. قی با. لام پر زبر ہے، لام زبر لا. قی با لا. سین ہے، سین زبر سا. ٹھیک ہے. یہاں بھی سین ہے، سین زبر سا. یہاں سینٹر میں میم ہے، یہاں دیکھیں یہاں پر بھی سینٹر میں میم ہے. یہ بھی میم ہے، میم زیر می. اس کا نیم بھی می ہے اور اس والے ورڈ میم کی زیر ہے، اس کا بھی نیم می ہے. یہ عین ہے. ہا اور عین کے اندر جو ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور آپ نے اس فرق کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہا ہے، لیکن یہ ہا نہیں ہے. اگر یہاں پر ہا لکھا آئے گا تو وہ واضح طور پر ہا بنا ہوا آئے گا. یہ چھوٹا سا سرا ہے، اس کا اوپر سے آپ نے اس کی نوک سی دیکھنی ہے اور یاد رکھنا جب بھی اس طرح کا آئے تو آپ نے اس میں فرق کرنا ہے. ہا جو ہوگا، ہا کا سرا اس طرح کا ہوگا اوپر والا. ٹھیک ہے. اور جب عین آئے گا تو اس کا عین کا اس طرح سے سائڈ سے ایک نوک سی بنی ہوگی، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ عین ہے. عین زبر آ. سا می آ. چلتے ہیں آگے. حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. حمزہ زبر آ. میم کی زیر ہے، میم زیر می. آ می. نون ہے، نون پر زبر ہے، نون زبر نا. آ می نا. اب ذہن میں رکھتے جائیں، یہ ورڈز بار بار آ رہے ہیں. نون پر زبر، نون زبر نا. نون پر زبر، نون زبر نا. چلتے ہیں شاباش آگے نئی لائن کی طرف. واو ہے، واو کے پر زبر ہے، اس کا نیم ہے وا. ہجے ہیں اس کے، واو زبر وا. را ہے، را کی زیر ہے، اس کا نیم ہے را زیر ری. اس کا نیم وا، اس کا نیم ری. سا کے اوپر زبر ہے، اس کا نیم ہے سا. وا ری سا. کاف ہے
اور اس کو ذہن میں رکھیں، اس طرح کا بھی کاف ہے، اور اگر اس طرح کا آئے گا تب بھی آپ نے اس کو کاف پڑھنا ہے۔ کاف کی ڈیفرنٹ قسم کی فیسز تھے، ڈیفرنٹ قسم کی شکلیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، اس کو یاد رکھنا آپ نے۔ یہ کاف ہے، کاف زبر کا، لام ہے چھوٹا سا، لام زیر لی، آپ کو میں نے بتایا تھا سینٹر میں جب لام لکھا آئے گا تو وہ اس طرح کا ہوگا۔ اس کا نیم کا، اس کا نیم لی، اور یہ میم ہے جب آخر میں لکھا آئے گا سیم، میم زبر ما، کا لی ما۔ اچھا یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی ایک ورڈ جو ہے وہ بڑا تھوڑا سا کر کے لکھا آتا ہے شارٹ میں، اور کبھی وہ چھوٹا سا لکھا آتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک پرنٹنگ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے بس ان کی شکلوں کو، چھوٹے بڑے کو نہ دیکھیں، آپ ان کے فیس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ چھوٹا ہوگا تب بھی آپ نے وہی ورڈ پڑھنا ہے اس کو، اگر تھوڑا سا بڑا ہوگا تو آپ نے اس کے فیس کو یاد رکھنا ہے۔ میم زبر ما، اس کا نیم کا، اس کا نیم لی، اور اس کا نیم ما۔ آگے چلتے ہیں، سین ہے، سین پر زبر ہے، اس کا نیم سا، یا دیکھیں پہلے کافی سارے پڑھ کے آئے، یہ بھی سا، یہ بھی سین زبر سا، اور یہ والا بھی سین زبر سا۔ فا ہے، سینٹر میں ہے، ایک ڈاٹ ہے، اوپر ایک ڈاٹ ہو، نیچے سے گول ہو، اور اس کو پھر ہم فا پڑھیں گے۔ جب قاف آئے گا تب بھی میں آپ کو اس کو سینٹر میں جب آئے گا تب آپ کو میں سمجھاؤں گا، تو سیم اسی طرح اس کا فیس ہوگا۔ یہاں پر ایک اور ڈاٹ ہوگا تو ہم اس کو قاف پڑھیں گے، یہاں پر ایک ڈاٹ ہے اسی لیے ہم اس کو فا پڑھیں گے۔ فا زیر فی، اس کا نیم سا، اس کا نیم فی۔ یہ ہا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ہا زبر ہا، سا فی ہا۔ آگے چلتے ہیں، ہا زبر ہا، ہم یہ پہلے بھی پڑھ کے ہیں، یہ رہا ہا زبر ہا، شارٹ ورڈ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر فا آ گیا، فا کی زیر ہے، فا زیر فی، ہا فی۔ زغا ہے، زغا زبر زغا، اس کا نیم ہا، اس کا نیم فی، اس کا نیم زغا۔ آگے چلتے ہیں، تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، اس کا نیم تا زبر تا، سینٹر میں با لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا ڈاٹ ہے۔ با زیر بی، تا بی، یاد رکھنا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ آخر میں اس طرح کا فیس ہے تو وہ عین ہوگا، ہا نہیں ہوگا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عین زبر آ، تا بی آ۔ تو آج کی ہم جو ایکسرسائز تھی، ہمارا نیا لیسن شارٹ ورڈ میں زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ، مطلب کسرت کے ساتھ اور فتح کے ساتھ تھا، وہ میں نے آج آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آپ نے ان تمام ورڈز کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، تو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں زبر اور زیر کے ساتھ شارٹس ورڈز کو، تاکہ قرآن پڑھتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ رہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو معلومات درکار ہوں قاعدے کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو وہ مجھ سے آپ کویشچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، تو کومنٹس میں کر سکتے ہیں۔ میں نے وہاں پر اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا، آپ اس پر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ سبق کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔